یہ کہانی قرآن پاک سے لی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر۔ بہت عرصہ پہلے، تقریباً 4000 سال پہلے، سرزمین عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا۔ وہ مہربان، نرم مزاج اور خالص ایمان والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش تھے اور ان کو اپنا سب سے اچھا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہ ایک عظیم پیغمبر بنے اور انہوں نے اپنے لوگوں میں سچائی اور اللہ کے پیغام کی تبلیغ کی۔ بعد میں انہوں نے شام، فلسطین اور مصر کی طرف سفر کیا۔ جب ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے گھر ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ جیسے ہم آج مکہ کے نام سے جانتے ہیں کی طرف سفر کریں، اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ ان سب نے ایک لمبا عرصہ سفر کیا اور پھر وہ ایک سنسان بنجر وادی میں پہنچ گئے جو کہ 2 چھوٹی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے قریب تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ان چوٹیوں کے نزدیک بیٹے اسماعیل کے ساتھ رک جائیں اور خود واپسی کے لیے چل نکلیں۔ ان کی بیوی نے احتجاج کیا، آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرے اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تب حضرت ہاجرہ نے سکون کا سانس لیا اور فرمایا، اگر اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ ہمیں مرنے نہیں دے گا۔ تھوڑی دیر بعد ننھے اسماعیل پیاس کی وجہ سے رونے لگے، لیکن وہاں پینے کو پانی کی ایک بوند تک نہ تھی۔ حضرت ہاجرہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک بے بسی کے عالم میں بھاگتی رہیں، لیکن نہ ہی وہاں پانی تھا اور نہ ہی کوئی انسان جو ان کی مدد کر سکتا۔ جب بچہ پیاس سے بے قرار رو رہا تھا اور ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے گرد چکر لگا رہی تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ نمودار کیا۔ پانی کا ایک چشمہ حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے پھوٹ پڑا۔ جب حضرت ہاجرہ نے دور سے اسے دیکھا تو فرمایا، زمزم، جو کہ بابل زبان میں بہتے پانی کی آواز کو کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس تازہ چشمے سے پیاسے بچے کو پانی پلایا اور اسی طرح ان کی زندگی بچ گئی۔ یہ چشمہ بعد میں مشہور ہو گیا اور زمزم کے نام سے بلایا جانے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ اس ہی وادی میں رہنے لگے اور پھر زمزم کے چشمے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہاں اور لوگ آنا شروع ہو گئے اور رہنے لگے۔ یوں وہ جگہ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا قصبہ بن گئی جو کہ بعد میں مکہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم وقتاً فوقتاً اپنے خاندان سے ملنے مکہ چکر لگاتے۔ وہ خاص کر اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل سے ملنے آتے جو کہ ایک خوبصورت قدرتی ماحول میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ نیا شہر ایک خوبصورت وادی تھا جس کے ارد گرد پہاڑ تھے اور وہ شہر ان پر ہجوم شہروں سے بہت دور تھا، جہاں اس وقت زیادہ تر بتوں کی پوجا کرنے والے رہتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو مشکلات کے باوجود اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ نہ صرف ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے بلکہ معجزاتی طریقوں سے ان کی مدد بھی کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمزم کے معجزاتی چشمے سے ننھے اسماعیل کی زندگی بچائی۔